بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے بعد اب ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں نئے الفاظ 8 ہیں۔ ان 8 کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے 509 لفظ قرآن کے ہم نے پڑھ لیے، سیکھ لیے، اور پچھلا ذخیرہ ملا لیا جائے تو 268 الفاظ ہو جاتے ہیں، اور ان 268 الفاظ کو سیکھنے کا مطلب ہے کہ ہم نے 36,993 الفاظ سیکھ لیے۔ تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ جن الفاظ کے اوپر نمبر دیا ہوا ہے تو وہ پہلی دفعہ آئے ہیں، اور جن پہ نمبر نہیں لکھا ہوا اس کا مطلب ہے وہ پہلے گزر چکے ہیں، وہ 268 الفاظ کا حصہ ہے۔ خلق 64 بار آیا ہے، جمیعاً 49 بار، استوا 12 بار، سبع 18 مرتبہ، سماوات 190 بار، بکلی بھی ساتھ جوڑا جائے اور کل بھی ساتھ ہو، بکلی یہ 39 بار آیا ہے، اور علیم 40 مرتبہ آیا ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ آپ کیجئے ذرا۔ ہوا کیا مطلب ہے؟ وہ ہوا وہ، الذی جو، جس، جسے، جس نے، تو ہم محاورے کے مطابق اس کا ایڈجسٹ کر لیں گے۔ الذی جس نے، خلق پیدا کیا، تخلیق کیا، لکم تمہارے لیے، لا کا معنی لیے اور کم کا معنی تمہارے، تو یہ دو لفظ ہیں، لا اور کم، تمہارے لیے، ما جو، فی کا معنی میں، الارض اور فی الارض، اور ما فی الارض جو زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا، جمیعاً سارا کا سارا۔ ویسے ما کے اندر بھی سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن جمیعاً کہہ کے مزید زور دے دیا، تاکید پیدا کر دی کہ سارا کچھ ہی تمہارے لیے ہے، تم اس کے لیے نہیں ہو۔ یہ جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے، اقبال کہتے ہیں۔ سب کچھ، سارا، سارا کہہ لیں یا سارا کچھ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ جمیعاً اکٹھا بھی ہوتا ہے، اور جمیعاً کا مطلب سارا بھی ہوتا ہے، تمام، وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم پھر، استوا، استوا مساوی سے ہے، مساوی آپ جانتے ہیں برابر کو، تو وہ ایک تو معنی کہ اب برابر ہو گیا، ایک معنی اس کا کرتے ہیں متوجہ ہو گیا، رخ کیا، اس کی طرف دھیان دیا، یا اس کو کچھ کرنے کے لیے مڑے۔ کہاں؟ السمائی، آسمان کی طرف، الہ کا معنی طرف، السماء معنی آسمان، آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ پس، سوا، سوا اسی سے ہے، یہ سوا کر دیا میں نے، ایک لکیر یہاں ہے ایک یہاں ہے، میں نے اس کو یوں سوا کر دیا، کیا مطلب؟ برابر کر دیا۔ پس سوا، پس اس کو برابر کر دیا، ہن اس آسمان کو، یہاں آسمانوں ہونا چاہیے، ترجمہ ہم آسمانوں ہی کریں گے، لکھا ہوا سما ہے، ترجمہ ہم آسمانوں کا کریں گے۔ کیوں؟ ال اس کے اندر جنس کا بولا جا رہا ہے، ال جو ہے نا وہ جنس کا، پوری یا نہیں، تو اس آسمان کو برابر کر دیا، 7 سماوات، 7 آسمانوں کی صورت میں۔ تو پھر وہ اوپر کی طرف، سما کا لفظی معنی تھا اوپر، سما کا لفظی معنی کیا ہے؟ اس کے حروف اصلی یہ لکھے ہوئے ہیں، سین میم واو، سماوا، سموون کہتے ہیں بلندی کو، سموون بلندی، تو سما اس سے بنا ہے، جو بھی اوپر ہے وہ آسمان ہے، چاہے 1 فٹ ہے تو وہ بھی آسمان ہے، 10 فٹ ہے تو وہ بھی آسمان ہے، 10 میل ہے تو وہ بھی آسمان ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر کی سمت کو سما ہی بولتے ہیں۔ تو پھر وہ متوجہ ہوا اوپر کی جانب، فسواہن 7 سماوات، ان کو برابر کر دیا 7 آسمانوں کی صورت میں، ہوا بے، ساتھ، کل، ہر، یہ کل اور جمی مترادف سمجھیں، ایک ہی معنی ہے۔ شیئن چیز، علیم جاننے والا، علم والا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے، وہ بنا کے غافل نہیں ہو گیا، اس کو پتہ ہے کہ اس نے کون سا آسمان کہاں رکھا، اور آسمان میں کون سی چیز کہاں ٹکائی ہے، کون سا ستارہ کو، کون سی
کہکشان کون سا سیارہ کہاں ہے، کتنے فاصلے پر ہے، اس میں کتنی کشش ہے آپس میں، کتنی دوری، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر سن لیں، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر وہ متوجہ ہوئے آسمان کی جانب اور ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب آپ ایک دوسرے سے سنیے ذرا یہ آیت، ترجمہ اس کا سنیے۔ اس آیت کا ترجمہ بظاہر ہم نے پڑھا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو نہ پانے کی وجہ سے اکثر لوگ بھٹکتے رہے ہیں اور اب بھی بھٹک رہے ہیں۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے انسان کی عظمت۔ ہر چیز ہیچ ہے انسان کے سامنے۔ انسان ہے اشرف المخلوقات۔ جو اشرف المخلوقات ہے، جتنی بھی اللہ نے چیزیں بنائی ہیں ان میں جو بہترین چیز ہے، معزز چیز ہے، اشرف چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے، وہ انسان ہے۔ اور انسان کو کہا جا رہا ہے اے انسان، یہ زمین تیرے لیے ہے اور آسمان بھی۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اب انسان کیا وہ جہان کے لیے ہو گیا ہے؟ یہ زمین کو کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی آسمان کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی سورج کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی پانی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی پہاڑوں کو سلوٹ کر رہا ہے۔ بھائی یہ تو سارے تجھے سلوٹنگ کرتے ہیں، یہ تو تجھے سلامیاں دیتے ہیں، یہ تو تیرے لیے ہیں، تیرے لیے پیدا کیے گئے، تیرے لیے مسخر کیے گئے، تیری خدمت میں لگا دیے، اور تجھے یہ تمازت بھی دیتے ہیں، یہ تجھے ٹھنڈک دیتے ہیں، یہ تمہیں غذائیت دیتے ہیں، تمہیں یہ شیلٹر اور سایہ دیتے ہیں، یہ تمہیں تحفظ دیتے ہیں۔ یہ کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے کہنے پہ۔ تو اس سے خدمت لو، اس کے ساتھ اس کی پوجا نہ کرو، پوجا اس کی کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک پیغام سمجھنے کا ہے۔ حقیقت ہر شے کی کیا ہے کہ یہ ساری تخلیقات انسان کے لیے ہے۔ ہاں، تو خدا کے لیے۔ اسی لیے یہ تھا خانہ کعبہ کی کتنی حرمت ہے، لیکن رب نے کہا کہ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرنی، خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کر۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت ہم کرتے ہیں، کعبے کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں۔ کعبے کی تو چھت پر بھی ہم چڑھ جاتے ہیں۔ اور جس نسل کو انسان گھٹیا ترین سمجھتا ہے، حبشی، کالا کلوٹا، اللہ نے اس کو موقع دیا، اذان دی کعبے کی چھت پہ چڑھ کے، اور بڑی بڑی سرداریاں ہیج تھی اس کے سامنے اور منہ چھپا رہی تھی۔ وہ ایک عثمان بن طلحہ ہیں، ان کے خاندان میں چل رہی ہے، وہ اور خاندان ہے۔ یہ ایک سوال کیا ہے ارشد صاحب نے کہ زمین جب ہم سب کی ہے تو پھر ہم نے آپس میں تقسیم کیوں کی ہوئی؟ پہلی بات ہے کہ یہ اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جیسے انتظام و انسان کے لیے ایک چھوٹی چھوٹی تقسیم یہ بھی اللہ نے کی ہے، کہ جو اقبال اس پر بھی اشارہ کرتے ہیں کہ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں۔ کیا انسان، یہ کسان، یہ زمین تیری نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، اور وہ وارث بھی وہی ہے، ہم سارے چلے جاتے ہیں۔ باقی یہ جو تقسیم ہے یہ تو انتظام کی ہے کہ دو بھائی آپس میں لڑے نہیں، سارے اکٹھے استعمال کریں گے تو انتظامی الجھنیں پیدا ہوں گی، وہ کہے گا تم سنوارو، وہ کہے گا تم آباد کرو، اور وہ آباد نہیں ہوگی، برباد ہو جائے گی۔ تو یہ قطعات میں تقسیم کر کے یہ جو ملکیتیں عارضی ہیں یہ صرف اس کو آباد کرنے کے لیے، برباد سے بچانے کے لیے، میں یہ سمجھا ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔